الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. حضرات علماء اعظام اور آج کے گاؤں کے فکر مند نوجوانوں کی کوشش و کاوش کے نتیجے میں یہ سجنے والا پروگرام جس کی دعوت پر سبھی حضرات جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو ہم سب کے لیے آخرت میں عزت، کامیابی، کامرانی کا ذریعہ اور سبب بنائے. میرے دوستوں، بزرگوں، دین کی نسبت پر جو پروگرام منعقد ہوتا ہے اس کو سجانے والے اور اس میں شرکت کرنے والے ایک خاص مقصد کے تحت جمع ہوتے ہیں. خاص طور سے جو انسان مذہب کو اپنا نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سماج سے تعلق رکھے یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ مذہبی ایک چھوٹی سی فکر کو بھی اپنی اگلی زندگی کے لیے ذخیرہ بناتا ہے. بحیثیت ایک ایمانی اور سچے ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو اور اس میں سننے سنانے کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ یہ ہماری آخرت میں کام آئے. کیونکہ آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی مجلس جس مجلس کے اندر وحدہ لا شریک لہ کا ذکر ہو اور اللہ کے سچے دین کو اس کی سچائی کے ساتھ یاد کیا جائے، اس کے لیے مغفرت کی بشارت سنائی ہے۔ پروردگار عالم کو جب علم ہوتا ہے اور اس کو یہ خبر سنائی جاتی ہے کہ دنیا کے فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں زمین کے ٹکڑے پر چند لوگ جمع ہیں جو تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تجھے یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر ان اطمینان کے ساتھ اللہ کے ذکر کو سننے والوں کے لیے بشارت پہنچاتا ہے کہ جاؤ ان کو مغفرت کی بشارت سنا دو اور ان کے اوپر مغفرت کی چادر تان دو۔ اس لیے سال کی محنت کے بعد، نوجوانوں کی فکر کے بعد، ائمہ حضرات کے جڑنے کے بعد یہ جو ایک مجمع سج کر ہمارے سامنے موجود ہے، اس سنانے والے کے لیے بھی، سننے والے کے لیے بھی ان قیمتی لمحات کو قیمتی بنانے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ ہم سنائی ہوئی باتوں کو اپنے دل و دماغ سے، عمل کی نیت سے سنیں تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے۔ کیونکہ جس عظیم ہستی کے نام پر، اس کی سیرت کو، کردار کو، معاملات کو، سچائی، امانت و دیانت کو ہم یہاں ذکر کرنے جا رہے اور سننے جا رہے، وہ عظیم ذات اقدس ایسی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اس کے پاس عظیم فیکٹری اور کارخانے نہیں تھے، اس کی زندگی کا کمایا ہوا اثاثہ اور مال اس کے بچوں میں تقسیم نہیں ہوا، صرف اس کی ایک میراث اور وراثت تھی، جس وراثت کو کہا گیا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے جبڑوں سے اس کو مضبوطی سے تھام لو، چھوٹ نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کا وہ بالکل صاف ستھرا چہرہ جو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک صحابہ کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، اپنے اور پرایوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی خوبصورت زندگی، آپ کے معاملات، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی سچائی جب بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو آخر میں ایسا لفظ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسی ذات، ایسا انسان نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی ظاہری چیزیں نہیں تھیں، آپ کے پاس دنیا کے ظاہری اسباب کو
آپ سے جدا کر دیا گیا تھا. آپ کی زندگی اس دنیا میں آپ نے آنکھیں کھول کر کسی کو نہیں دیکھا, زبان سے آپ کی آواز نہیں نکلی, آپ کے چہرے کو دنیا نے نہیں دیکھا. اللہ نے باپ کے محبت کے سائے کو آپ سے جدا کر دیا. پھر آپ اور آگے بڑھے. 6 سال کے بعد ماں کے سائے کو اور ممتا کو چھین لیا. پھر دادا چلے گئے, چاچا چلے گئے, خاندان جدا ہو گیا. سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ مدینہ طیبہ کی طرف نکل گئے. آپ کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا گیا. آپ کے پاس ایک اثاثہ تھا جس کو دنیا کے مالداروں نے, حسب نسب والوں نے, سمجھدار لوگوں نے, آقا اور غلاموں نے, مالداروں اور غریبوں نے, کسانوں اور مزدوروں نے, مردوں اور عورتوں نے, بچوں اور بوڑھوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور قبول کیا, اور ان کے دل و دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی کہ یہ ذات اقدس جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہے, یہ ہماری زندگی میں نجات کا ذریعہ ہے. ان کی تعلیمات ایسی ہیں جن کو ایکسپٹ کیا جائے, قبول کیا جائے. بڑے بڑے سمجھدار آئے, لوگوں نے چلا دیا کہ جادوگر ہیں. دنیا کے خطوں سے بڑے بڑے جادوگر آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک کرتب کے ذریعے سے محمد کے جادو کو مات دے دیں گے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جادو نہیں, قرآن کی آیتیں ہیں. جن آیتوں کو پڑھتے تھے اور وہ پڑھتے پڑھتے ان کی زندگیوں کے اندر ایسی تبدیلی آتی تھی کہ دنیا دیکھتی تھی یہ پتھر دل انسان اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ شاعر ہے. بڑے بڑے شعراء آئے اور انہوں نے اپنے کلام کو پیش کیا, فصاحت کے ساتھ, بلاغت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, علم کے ساتھ, قافیے سے قافیے ملائے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی. ان آیتوں کا اثر یہ ہوا کہ ان کے خاندان ایمان کی سچائی میں داخل ہو گئے, اور اللہ کا قرآن ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم بن کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا. نبی کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ تو غریب آدمی تھے. 3 مہینوں کے ابتدا کا چاند دکھ جاتا تھا. آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. آپ 2 ہفتے فاقے سے رہتے تھے. آپ اور آپ کے صحابہ کے جسموں پر ستر چھپانے کے لیے چادر ہوتی تھی, جسم چھپانے کے لیے چادر نہیں ہوتی تھی. روایت کو اٹھا کر دیکھو, 2 چادروں میں 9 صحابہ نماز کو قائم کرتے ہیں. 9 صحابی ہیں, چادر 2 ہے, ایک اتارتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, دوسرا رکھتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, تیسرا اوڑھتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے. اور بند کمروں میں یہ صحابہ رہتے تھے کہ ان کے جسموں پر چادر بھی نہیں ہوتی تھی جس سے وہ اپنے جسم کو چھپا سکے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم 9 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, ہمارے پاس 2 چادریں تھیں, جسم ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں. بخاری کی روایت کو اٹھا کر دیکھو, ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ نماز کون پڑھائے گا. کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا,
ایک صحابی کا ایک بچہ تھا جو قرآن پڑھنا جانتا تھا. اس بچے کو کہا گیا کہ اس کو امام بنا لیا جائے. امام بنا دیا گیا. بخاری روایت کرتے ہیں نبی کی حدیث کو کہ جب وہ بچہ سجدے میں جاتا تھا اس کے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ اس کا جسم چھپ جائے. وہ سجدہ کرتا تھا امامت کی حالت میں, اس کا پیچھے کا حصہ کھل جاتا تھا. وہی اللہ تعالی نے اس نبی کو ظاہری طور پر کچھ نہیں دیا. ان سے کہا گیا فکر و فاقے میں ہیں آپ کے صحابہ خندق کھودتے ہیں, آپ کے صحابہ کے پیروں میں چپل نہیں ہیں, آپ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک ایک نوالے کو ترس رہے. اے محمد, اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے, آپ اور آپ کے صحابہ اس میں سے نوچے اور چھینے اور لیں, اور اس کو لینے کے بعد اپنی زندگی کو قیمتی بنا کر اس دنیا میں زندگی گزارے. ان کے پاس آفر آئے, انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کیا. گھر کا عالم, کوئی صحابی مہمان آ گیا, اللہ کے نبی نے اپنی ازواج کے گھروں میں بھیجا کہ جاؤ حفصہ کے پاس جاؤ, کچھ ہو کھانے کو لے آؤ, مہمان آیا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے. اندر سے آواز آتی کہ کچھ نہیں ہے. پھر میمونہ کے پاس جاتا ہے, زینب کے پاس جاتا ہے, اما عائشہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کے پاس جاتے ہیں, لیکن وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا. ایک موقع پر غنیمت کے مال کو تقسیم کیا گیا. صحابہ کی عورتیں, مائیں, نوجوان بیٹے, بوڑھے صحابہ, مزدوری کرنے والے جن کی کمر کی ہڈیاں سکڑ چکی تھیں اور وہ کبڑے ہو گئے تھے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک غلام مزدور کی ضرورت ہے, میں بوڑھا ہو گیا, اپاہج ہو گیا, اندھا ہو گیا, معذور ہو گیا. کوئی عورت آتی ہے بکری لے جاتی ہے, کوئی نوجوان آتا ہے چادر لے جاتا ہے, کوئی بوڑھا آتا ہے غلام لے جاتا ہے, کوئی مسافر آتا ہے سواری لے جاتا ہے, سب مانگ مانگ کر لے جا رہے. حضرت علی نے دیکھا کہ آج تو مال تقسیم ہو رہا ہے, دوڑ کر گھر گئے اور اپنی بیوی اللہ کے نبی کی چہیتی بیٹی فاطمہ کو راضی کیا کہ جاؤ مانگ لو, آج دریائے رحمت جوش میں ہے, جاؤ مانگ لو. تم گھر کے کاموں میں مشقت میں رہتی ہو, جاؤ اپنے باپ سے جا کر کچھ لے لو کہ ایک باندی دے دیں جو گھر کے کام کاج کے اندر ہاتھ بٹھائے. آئیں, سر جھکا کے کھڑی ہو گئی, بیٹی کیوں آئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابا جان آپ سب کو غلام اور باندیے دے رہے, سواری اور اناج دے رہے, چادریں اور لباس دے رہے. اے ابا جان میرے ہاتھوں کو دیکھیے, میرے کام کاج کو دیکھیے, میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی ایک مددگار دے دیں تاکہ وہ میرے کاموں میں ہاتھ بٹھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جھک گئی. فرمایا اے فاطمہ یہاں چاہتی ہو یا آخرت میں؟ یہاں چاہتی ہو یا آخرت میں؟ فرمایا آخرت میں چاہیے. اماں سمجھ گئی کہ میرے باپ اس بات کے لیے راضی نہیں
کہ مال غنیمت کا کچھ حصہ میری بیٹی کے گھر میں جائے. بس سمجھ گئی. فرمایا بیٹی اگر کام کاج کی مشقت تیرے کاندھوں پر زیادہ ہو اور اس کے بوجھ کے تلے تو دبنے لگے تو سن، صبح کو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ. شام تک کا کام اللہ آسان کر دے گا. اس نامی کی برکت سے شام کو پڑھے گی، صبح تک کا کام آسان ہو جائے گا. اسی لیے امت کے علماء نے اس تسبیح کا نام رکھا تسبیح فاطمی. آج امت اس پر عمل کرتی ہے. جب آپ خیبر سے فارغ ہو کے آئے تو ہزاروں بکریاں، ہزاروں مال و غنیمت اور سواریاں آپ کو ملی. آپ ایک مقام پر بیٹھ گئے اور صحابہ کو بلایا کہ آؤ. آپ نے مہاجر صحابہ کو بانٹنا شروع کیا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، سعد، سعید، لو ابو ہریرہ، مہاجر صحابہ کو بانٹ رہے. انصار دیکھ رہے. منافقین نے انصاریوں سے کہا دیکھا محنت تمہاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی مہاجروں کو دے رہے اور انصاریوں کو نہیں دے رہے. انتشار پھیلایا. نبی کی دشمنی میں بات سچے مسلمانوں کے دل میں آیا، ہاں یہ بات ہو تو رہی، دکھ رہی، کوئی انصاری کو نہیں ملا. جب یہ خسر پسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی، تاریخ اسلام کا مؤرخ لکھتا ہے اللہ کے نبی نے انصار کے ذمہ داروں کو بلایا، کہا اکٹھا کرو. سب کو اکٹھا کیا گیا اور آپ نے ایک اونچی چٹان پر چڑھ کر اعلان کیا کہ اے انصار صحابہ سنو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں مال ملے یا اللہ کا نبی ملے؟ مال لوگے تو اللہ کا نبی نہیں ملے گا. اگر تم اللہ کے نبی کو چاہتے ہو مال کو کنارے رکھ دو. جب یہ الفاظ اللہ کے نبی کے زبان اقدس سے نکلے تو تاریخ اسلام کا مؤرخ لکھتا ہے صحابہ کی داڑھیں لگ گئی، زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے اس دنیا کے اوپر نبی کو اپنا لیا ہے. ہمارا آپ سے معاہدہ یہ تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے صحابہ کا ساتھ دیں گے، مہاجرین کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے اشاروں پر اپنی گردنیں کٹوا دیں گے. اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے گا. فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں مل گیا، اب میں قیامت کے بعد تک بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اللہ کے نبی نے وعدہ نبھایا. فرمایا یہ مہاجرین جو اپنے بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، خاندان کو، پریوار کو، مکان کو، جائیداد کو، کاروبار کو، سب کچھ کو چھوڑ کر آ گئے، یہ پریشان حال ہیں، ان کی مدد کرنا اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے. تمہارا تو گھر بھی موجود ہے، خاندان میں موجود ہے، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز تمہیں اللہ کا پیغمبر مل گیا ہے جو مرنے کے بعد تک بھی تمہارے درمیان میں رہے گا. میرے دوستو، اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک چیز تھی جس کو کہا گیا کہ میرے اعمال کو دیکھتے جاؤ، کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، کرتے جاؤ.
کہیں کہا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو تم پسند کرتے ہو، اللہ سے تم محبت کرتے ہو، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے تم محبت کر رہے اسی کا پیغمبر، اسی کا پیغمبر، اسی کا رسول، اسی کا نبی، اسی کا نقیب، اسی کا مبلغ بنا کر میں بھیجا گیا ہوں۔ اے لوگوں تم میری اتباع کرو۔ اس اتباع کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تمہیں پسند کر لے گا۔ اور دنیا نے دیکھا صحابہ کی جماعت صرف ایسی جماعت ہے جس کو اللہ تعالی نے پسند کر کے اعلان کر دیا۔ انبیاء تو معصوم ہیں، ان کا ذکر فکر الگ چیز ہے، لیکن انبیاء کے بعد کوئی بڑے سے بڑا صاحب، کوئی بڑے سے بڑا رہبان، کوئی بڑے سے بڑا داعی، کوئی بڑے سے بڑا مبلغ، کوئی بڑے سے بڑا مجدد، ابدال، غوث، عابد، زاہد، شہید، صدیق معصوم نہیں۔ گناہ ہو سکتا ہے اور گناہ کر سکتا ہے، گناہ ہوا بھی ہے اور گناہ کیا بھی ہے، اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، لیکن صحابہ کی جماعت ایسی ہے۔ قرآن نے متفرق جگہوں میں اللہ نے اعلان کر دیا، اے محمد تمہارے ساتھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے اعلان کر دیا۔ نہ کسی غوث، قطب، ابدال، شہید، صالح، قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا ایسا جس کے لیے اتنا واضح اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ انہوں نے محمد کی اتباع کی۔ اس اتباع کے نتیجے میں محمد کی اتباع اللہ کی محبت میں کی، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا، سچا جانا، ان کی دعوت پر، تبلیغ پر، تعلیم پر، تذکیر پر، تزکیے پر اور معرفت خداوندی پر لبیک کہا۔ اس لبیک کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو پسند کر لیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہیں کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہیں کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے ان صحابہ کو ہمارے ایمان کا معیار، اعمال کا معیار، تہذیب کا معیار، ثقافت کا معیار، معاملات کا معیار، یہاں تک کہ ان صحابہ کو ہماری جنت میں داخلے کا بھی معیار بنا دیا۔ آؤ ایمان سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان سے میل کھاتا ہے تو تم ہدایت پر ہو، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری ہدایت کو ثابت نہیں کر سکتی۔ اصل چیز کیا؟ پورا لب لباب اور نچوڑ اس بات کا ہے، کوئی چھاتی پیٹ کر کہے، کوئی اچھل کر کود کر کہے، کوئی مائک میں چیخ کر کہے، کوئی سڑکوں پر چل کر کہے، کوئی کتاب پڑھ کر کہے، نعرے لگا کر کہے کہ میں اللہ کے نبی کا عاشق ہوں، اس کے کہنا اگر عمل کے خلاف ہے تو خدا کی قسم اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے تو عاشق رسول ہے، اس عشق کو اپنے جسم سے ثابت کر کے دکھلا، نگاہ سے ثابت کر کے دکھلا،
کان سے ثابت کر کے دکھلا، زبان سے ثابت کر کے دکھلا، حیا سے ثابت کر کے دکھلا، معاملات سے ثابت کر کے دکھلا، اخلاق سے ثابت کر کے دکھلا، معاشرت سے ثابت کر کے دکھلا۔ اگر تو ثابت کرے گا تو تو سچا ہے، اگر ثابت نہ کر سکے تجھ سے بڑا کائنات میں جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ تیری محبت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی کا امت کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ایک عمل کر کے دکھلایا اور اعلان کر دیا۔ اگر نبی کے عمل کو ہمارے لیے حجت نہ بنایا جاتا تو اللہ قرآن واضح الفاظ میں اتارتا، لیکن قرآن کو ہر مسئلہ واضح کر کے اللہ نے نہیں بتلایا۔ لاؤ قرآن کی آیتوں سے ثابت کرو کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت ہے، دنیا کا کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعت قرآن سے ثابت کرو، عصر کی نماز کی 4 رکعت قرآن سے ثابت کرو، مغرب کی نماز کی 3 رکعت قرآن سے ثابت کرو، نہیں کر سکتے۔ نبی کا عمل، کیونکہ امت کے لیے نبی کی اتباع لازم اور ضروری اور فرض ہے، اس لیے نماز کا حکم قرآن میں مختصر دیا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کا سرسری حکم دے دیا، مبہم الفاظ کے دیے۔ لیکن نبی کے اوپر جب عالم عرش کے اوپر نماز کو فرض کیا گیا، اس وقت سے لے کر موت کی صبح تک، وفات کی صبح تک، جدا ہونے کی صبح تک نبی نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، وتریں پڑھی، تہجد پڑھی۔ امت کو یہ بتلا دیا کہ دیکھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو گے، نماز فرض ہے، نماز کے بغیر جائے مفر نہیں، بچ نہیں سکتے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو۔ اگر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا اور موت آ گئی تو تیری اولاد پر لازم اور ضروری ہے تیری وراثت کے مال سے سب سے پہلے تیری زندگی کی چھٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ ادا کرے، شاید اللہ معاف کر دے۔ نماز کا جائے مفر نہیں، نماز کا چھٹکارا نہیں، لیکن وہ نماز تو قرآن میں واضح نہیں، اللہ نے ثابت کر دیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد جو کھڑے ہوئے، جو بیٹھے، جو لیٹے، جو چلے، جو پڑھی، جو کیا، محمد کے اخلاق، آپ کی معاشرت، آپ کے معاملات، آپ کی تہذیب، آپ کا کردار، اے لوگو یہ حجت ہے۔ تم جس طرف سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑو گے ہدایت تو ملے گی، لیکن اس محمد کی اتباع میں آپ کے غلام کو، زید کو، اسامہ کو، انس کو، ابو ہریرہ کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن مسعود کو، عبداللہ بن عباس کو، ان صحابہ کو بھی اتنا طاقتور بنایا۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ نماز پڑھنی ہے میرے صحابہ کو دیکھو، روزہ رکھنا ہے میرے صحابہ کو دیکھو، حج کرنا ہے میرے صحابہ کو دیکھو، اخلاق پیش کرنے ہیں میرے صحابہ کو دیکھو، معاملات کرنے ہیں میرے صحابہ کو دیکھو۔ ایک ادنا سے صحابی کا بھی اگر تم دامن پکڑ لو گے جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔
اتنا طاقتور بنایا. جب نبی کے غلاموں کو اتنا طاقتور بنایا تو نبی خود کتنے طاقتور ہوں گے. زید بن حارث نبی کے غلام ہیں, متبنہ ہیں, اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں. نبی کا ہر غلام کتنا طاقتور. آپ زندگی کے آخری ایام سے گزر رہے, آپ کے سر میں درد ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے, ہوش آتا ہے. آپ نے اس وقت ایک لشکر تیار کر کے غلام بن غلام کو, غلام بن غلام, اس وقت غلامی بڑی ذلت کی چیز ہوتی تھی, لیکن نبی نے اس غلام کو اپنے گھر میں جگہ دی, اپنا بیٹا بنایا, اور بیٹا بنا کر گھر کے اندر رکھا. پھر اس غلام کا بیٹا حضرت اسامہ ہیں, اس لشکر کا جس میں بڑے بڑے قطب, ابدال, غوث, اللہ کے نبی کی تمام امت کے سجدے ایک طرف, صحابہ کے سجدے ایک طرف. ان اصحاب میں جس میں حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, زبیر ہیں, طلحہ ہیں, ان صحابہ کا سردار غلام بن غلام اسامہ بن زید کو بنایا اور ثابت کر دیا کہ دیکھو امیر کی اطاعت لازم ہے. لوگوں نے, منافقین نے کہا دیکھو غلام کے بیٹے کو اتنے بڑے حسب نسب والے ابو بکر پر, عمر پر, عثمان پر, جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار ہے, کروڑ پتی کھرب پتی ہے, ان پر ایک غلام کے بیٹے کو سردار بنا دیا. اللہ کے نبی نے ان کو سردار ہی نہیں بنایا, جھنڈا بھی اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں میں دیا. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو میری اتباع کرو, میری اتباع میں تمہاری جنت کے بالا خانے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے میری اتباع کی. آؤ قرآن کی آیت دیکھو, قرآن میں اللہ تعالی کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون, سب سے پہلے ایمان میں سبقت لینے والے, سب سے پہلے ایمان کا کلمہ قبول کرنے والے مہاجر اور انصار وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالی نے رحمت کی دعا کر دی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. ورنہ انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے بھکمری دیکھی تھی, فاقہ دیکھا تھا, دکھ دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ گھروں سے نکل کر کھڑے ہو جاؤ. بدر کے میدان میں مکہ کے مشرکوں نے, اپنی ماں نے اپنے نوجوان بچوں کو وہاں بھیج دیا, آؤ ان کے ریلے کو روکنا ہے. چنانچہ ان صحابہ کی جماعت اکٹھی ہو کر کتنی آئی؟ 313 یا 14. دشمن 900 سے ادھک, حقانیت کے ماننے والے 313. اب جب دیکھا جائے دنیا کے اسباب کو, 700 چست و چالاک گھوڑے, زرہے, لوہے کی وردی, لوہے کی ٹوپی, سیسا پلائی ہوئی دیوار, ابو جہل اور اس کے حواری سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں. ان کا غرور اور گھمنڈ لات و حبل پر ہے, اور یہاں پیروں میں جوتے نہیں, بدن پر کپڑے نہیں, 7 تلواروں کے ذریعے سے
مقابلہ ہو رہا ہے 900 سے ادھک کا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کا، صرف 2 گھوڑے ہیں بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے انداز کو دیکھا کہ ظاہری اسباب تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس، آپ کا خیمہ لگایا گیا اور اس خیمے کا نام عریس تھا۔ اس میں اللہ کے نبی گئے، حضرت ابو بکر صدیق اس خیمے کی پہرے داری پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی رات کے اندھیروں میں خیمے کے اندر روتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خیمے کی چادر ہٹائی اور دیکھا کون روتا ہے۔ دیکھتے ہیں سجدے کے حالت میں آقا پڑے اور رو رہے، آپ کی زبان پر ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصبہ، اے اللہ اگر آپ نے اس ایمان کی چھوٹی سی جماعت کو جو میں نے بڑی مشقتوں سے، پیاس میں، بھوک میں، پریشانی میں، تان میں، پتھر کھا کر، خون بہوا کر، اپنی زندگی میں مشقت اٹھا کر، رشتہ داروں سے ناتا توڑوا کر، خاندانوں سے ناتا توڑوا کر، مکے کی وادی کو چھڑوا کر، کعبۃ اللہ کے سائے کو چھڑوا کر، جو ایک چھوٹی سی جماعت میں نے تیار کی ہے، اس جماعت کو حقانیت کا علم بردار بنا کر ان باطلوں کے سامنے آ گیا ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ایمان اور ایمان والے باقی رہے تو ان کی حفاظت کر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہ باقی رہے تو ان کو ختم کروا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے، صبح اٹھے، صحابہ کی مخصوص جماعت کو لے کر گئے، فرمایا اللہ نے مان لیا، ابو جہل یہاں ہوگا، ابو لہب یہاں ہوگا، عتبہ یہاں ہوگا، شیبہ یہاں ہوگا، امیہ کو یہاں غارت کیا جائے گا۔ آپ اعلان کر رہے، نشاندہی کر رہے، صحابہ کے ایک موقع پر چہرے لٹک رہے تو آپ نے بلایا، اے میرے اصحاب کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ان قریب ایک زمانہ آئے گا جب اللہ تمہارے ہاتھوں سے روم و فارس کی طاقت کو چکنا چور کرے گا۔ صحابہ نے دیکھا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین خلیفہ ہیں، بیٹھے ہیں، اچانک ایک بوڑھا سامنے سے گزرا، آپ نے دیکھا وہ گزر رہا ہے، آپ بیدار ہو گئے اور ایک قاصد کو بیل بلا بھیجا کہ جا اس بوڑھے کو پکڑ کر لاؤ۔ امیر المومنین وہ مومن نہیں ہے، فرمایا نہیں، بلا کر لاؤ۔ بلا کر لایا گیا، بوڑھے کو سامنے بٹھا دیا گیا اور امیر المومنین عمر بن خطاب نے ایک قاصد بھیجا، بیت المال کے انچارج کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ سونے کا کنگن ہوگا وہاں پر، اس سونے کے کنگن کو دو۔ وہ انچارج کے پاس گیا، اس نے تلاش کیا، بالآخر وہ مل گیا، وہ سونے کا کنگن لے کر آیا۔ وہ سونے کا کنگن کس کا تھا؟ روم کے بادشاہ، روم کے بادشاہ کا۔ اس سونے کے کنگن کو اس بوڑھے کے سامنے رکھا اور کہا کہ تو مسلمان تو نہیں ہے لیکن کیا میری آقا کی بات تجھے یاد ہے؟ وہ سونے کا کنگن اس کے ہاتھوں میں دیا۔ بس جب وہ سونے کا کنگن اس کے ہاتھوں میں آیا وہ داڑے مار کر رونے لگا اور اس نے کہا، اے عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے اور میں ان کی سچائی کا اعتراف کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا تنہا ہے جو عبادت کے لائق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیٹھے تھے اور یہ بوڑھا جوان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ بھی کوئی بات ہے
کہ روم کی بادشاہت اور وہاں کا تخت و تاراج تم اپنے ساتھی سے کہتے ہو کہ وہ سب مدینے میں آئے گا. کہیں یہ بات ہضم ہونے والی ہے کہ دنیا کی سپر پاور طاقت کو یہ بکریے چرانے والے، اونٹ چرانے والے، فکر و فاقے میں رہنے والے، بھوک اور پیاس میں زندگی گزارنے والے، یہ اس طاقت کو ملیا میٹ کریں گے اور فتح حاصل کریں. اللہ کے نبی مسکرائے اور ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا کہ عن قریب میرے ساتھی تیرے ہاتھوں میں روم کے بادشاہ کے ہاتھوں کا سونے کا کنگن دے گے. وہ زندہ رہا. حضرت عمر کو بات یاد تھی. وہ کنگن دیا. اس نے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کو دیکھا، اپنے ہاتھوں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ کر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. اصل چیز کیا؟ صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، اتباع 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 اتباع. اللہ کے نبی نے ایک کام کیا، بس صحابی کو پتا چلا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے پیغمبر میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہ چیز تھی کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے ایک ایک عمل کو دیکھا. عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے خادم ہیں، وہ بوڑھے ہو گئے اور نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 10 سال گزر گئے. اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے، ایک قبیلے کی کوڑی پر گئے. اس کوڑی کے پاس سے جب گزرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. شاگردوں سے کہا کہاں سے گزر رہے؟ کہا فلاں قوم کی کوڑی پر سے گزر رہے. آپ نے کہا اتارو. اتارا گیا اور ایک پتھر کو تلاش کرنے لگے کہ یہاں پر چٹان ہے. صحابہ جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے ہاتھ پکڑا، کہا چٹان یہ ہے. وہاں بیٹھ گئے، کہا لاؤ پانی. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ابھی تو آپ نے وضو کیا، کوئی بیماری آ گئی آپ کو، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس میں وضو کروں گا. وضو کرایا گیا، کھڑے ہوئے، فرمایا اے میرے ساتھیوں شاگردوں سنو، اللہ کے نبی کے زمانے میں میں ان کے ساتھ تھا، خدمت میں تھا. اللہ کے نبی یہاں سے گزرے، جس پتھر کے اوپر میں نے وضو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چٹان پر بیٹھ کر وضو فرمایا تھا. میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں سے گزروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ نہ کروں. میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس صرف نبی کی اتباع تھی. اتباع کیا. کون مائی کلال ہے جو ایک کمزور سے انسان کے کہنے پر اپنی ماں کو چھوڑ دے، باپ کو چھوڑ دے، بیوی کو چھوڑ دے، خاندان کو چھوڑ دے، کاروبار کو چھوڑ دے؟ کوئی نہیں چھوڑ سکتا. ہاں دنیا کے تختے پر ایک جماعت آئی جس جماعت کو نبی کا پروانہ، نبی کا مستانہ، نبی کا دیوانہ، نبی کا غلام، نبی کے جاننے والے، نبی پر اپنی جان کو لٹانے والے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کہا جاتا ہے. انہوں نے نبی کے ایک اشارے پر سب کچھ چھوڑ دیا. میرے دوستو بزرگوں، اسی کو اللہ کے نبی کی ایک حدیث سے سنو. حدیث کا راوی عبد الرحمن اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک موقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے. صحابہ کو آپ سے عشق تھا. آپ وضو فرما رہے، آپ کے چہرے پر پانی پڑ رہا ہے، آپ پانی وضو کا لے رہے، چہرہ دھو رہے، وہ چہرے پر سے پانی پھسلتا ہے
اور داڑھیوں کو تر کر کے زمین پر گرنے کے لیے ٹپکتا ہے۔ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور ایک صحابی اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، دوسرا ہاتھوں میں لیتا ہے، تیسرا ہاتھوں میں لیتا ہے، چوتھا ہاتھوں میں لیتا ہے، کوئی پیتا ہے، کوئی چہرے پر لگاتا ہے، کوئی سینے پر لگاتا ہے، کوئی سر پر لگاتا ہے، اور اس عقیدت و احترام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عاشقین سے پوچھا کہ تم ما یحملکم علی ھذا، یہ جو کام کر رہے ہو اس پر تمہیں کس چیز نے ابھارا، کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا فی حب اللہ ورسولہ، ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اے اللہ کے پیغمبر آپ سے محبت ہے، اس محبت میں ہم کر رہے ہیں۔ اگر بات یہیں ختم ہو جاتی تو نبی کا عشق کا دم بھرنے والے، نبی سے محبت کو ظاہر کرنے والے، نبی کے عشق کے نعرے بلند کرنے والے، نبی کی محبت کے گیت گانے والے، خدا کی قسم ان کے لیے ایک دلیل اور حجت ہو جاتی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کے اس انداز کو سن کر فرمایا، اگر اللہ کے نبی چاہتے دعا دیتے، لیکن نہیں، قیامت تک کے نبی کے عاشقوں کے لیے سبق دے دیا۔ فرمایا من سرہو، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کسی سے محبت کرے، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے جیون میں انقلاب آ جائے گا، کیونکہ وہ ایسی ذات اقدس حی القیوم ہے جس کی چھتر چھایا کے اندر انسان کیا کائنات کا ذرہ ذرہ ہر لمحے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا نہیں دی، فرمایا دیکھو تم اپنی زبان سے کہہ رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہم کر رہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول بھی تمہیں پسند کرتا ہے یا نہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ میں اس دلیل کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ تم یہ کرو، صرف زبان سے محبت کا دعویٰ محبت نہیں، فریب ہے، دھوکہ ہے، اگر زندگی میں نبی کی اتباع نہیں۔ فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو پسند کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ تین کام کرے۔ ایک کام کا تعلق اپنی زندگی سے ہے، اپنے جسم سے ہے، دوسرے کام کا تعلق اپنے معاملات سے ہے، تیسرے کام کا تعلق اپنی معاشرت سے ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اگر کسی کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند کر لے، اس کو چاہیے کہ جب زبان سے بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ آج موبائل کے آنے سے پہلے تو لوگ جھوٹ بولتے تھے، ذرا سوچتے تھے یار آمنے سامنے کیسے جھوٹ بولوں۔ اب تو موبائل آ گیا ہے، گاؤں میں بتلائے گا کھیت میں، ہے کھیت میں بتلائے گا شہر میں۔ اس موبائل کے زمانے میں اللہ کی زمین کو واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے آج انسانوں نے اللہ کی زمین کو جھوٹ سے بھر دیا ہے۔ ایسے ہی فارورڈ کرتے ہیں، نہ ہمیں اس خبر کی تحقیق ہے نہ تصدیق ہے، بس میرے پاس آئی میں نے آگے نقل کر کے بھیج دیا۔ اس جھوٹ کے نقل کرنے کا وبال کتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھو۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کے لیے کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھائے۔ اس سے پوچھا جائے کہ جو تو نے بھیجا اس کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے، کہ تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں، میرے پاس آئی تھی میں نے آگے بھیج دیا۔ اس اشاعت اور نقل اور فارورڈ کرنے کا وبال
آسمان والا رب ڈائریکٹ اس کے سر کے اوپر اتارتا ہے جو اس کو فارورڈ کر رہا ہے، جس کے پاس کوئی پروف نہیں، کوئی پروف نہیں، اور امت کا نوجوان کر رہا ہے۔ ایک محدث فرماتے ہیں اگر حدیث پاک بھی تمہارے موبائل پر آئے تو بغیر تحقیق کے اس کو آگے مت بھیجو، تحقیق کرو، تلاش کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے نام سے ویب سائٹ جو چل رہی ہیں 80% سے زائد ویب سائٹ نان مسلموں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، یہودیوں کی ہے، جو اسلام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں عقل کی روشنی میں، حالانکہ عقل الگ چیز ہے اور نقل الگ چیز ہے۔ اسلام کے اندر عقل اور نقل الگ چیز ہے۔ پیشاب میں نے ایک مخصوص عضو سے کیا، باتھ روم دوسرے عضو سے کیا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چہرہ دھو، ہاتھ دو کوہنیوں تک، پیر دو، سر کا مسح کرو۔ ارے نہ ہاتھ کا نجاست سے تعلق، نہ چہرے کا نجاست سے تعلق، نہ سر کا نجاست سے تعلق، نہ پیروں کا نجاست سے تعلق۔ نجاست جہاں لگی ہے وہاں پاک ہو گئی، اب کیوں ہاتھ دھلوایا گیا، چہرہ دھلوایا گیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ نجاست کہیں نکلی اور حکم دھونے کا کہیں اور دیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ عقل کا کھیل ہر جگہ نہیں، نقل کا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا اسجد لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کر۔ شیطان نے کہا اچھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس انسان کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے بنایا اور مجھے آگ کے شعلوں سے بنایا، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ آگ کی خاصیت آسمان کی طرف بڑھنا ہے اور مٹی کی خاصیت خاک میں مل جانا ہے۔ میں اس کمتر انسان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہو گیا۔ اسلام کے اندر اللہ تعالی نے خاصیت رکھی کہ بات مان کر چلو، اتباع کر کے چلو۔ دنیا کہتی ہے کہ اس حکم کو مانو گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تم 1448 سال پہلے کی بات کرتے ہو، آؤ دنیا چاند پر پہنچ گئی، تم مسجد کی بات کرتے ہو، مدرسے کی بات کرتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو، ایمان کی بات کرتے ہو۔ 1448 سال پہلے آنے والے نبی کی بات کرتے ہو، ابو بکر کی بات کرتے ہو، عمر کی بات کرتے ہو، عثمان کی بات کرتے ہو، علی کی بات کرتے ہو۔ وہ زمانہ کچھ اور تھا، اب کا زمانہ کچھ اور ہے۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی، تم مکہ ہی میں ابھی گھوم رہے ہو، مدینہ ہی میں گھوم رہے ہو۔ اب کیا کرو گے؟ اب میری تمہاری عقل یہ کہتی ہے کہ اس نبی کی تعلیمات کو دیکھو۔ آج ابھی بہار میں ایک قتل ہوا اور اس قتل کے بعد اس کے پریجن پوتے، آج ہی کے اخبار میں تھا کہ وہ انڈین سرکار سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جتنے قاتل ہیں ان کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جائے۔ تم آج کہہ رہے، اسلام نے 1448 سال پہلے کہہ دیا اور دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ آج بہت سے اسلامی ملکوں میں جاؤ، ملک کے کونے سے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک مہینے کی خبر اٹھا کر دیکھو، ایک بھی قتل نہیں ہوا۔ اور ہمارے ہاں روزانہ 500 سے ادھک اور 1000 کے قریب پہنچ جاتے ہیں روزانہ قتل ہونے والے۔
نہ قاتل کو پتا ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہے مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی شکشا ایسی کہ نبی نے آ کر اپنے دیوانوں کو یہ اعلان کیا، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تم تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو۔ ارے بھئی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دو؟ فرمایا ہاں، راستے پر صرف مسلمان نہیں چلتا، غیر مسلمان نہیں چلتا، صرف انسان نہیں چلتا، جانور بھی چلتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی جیو کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے تم راستے سے ہر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اسلام نے کہہ دیا خبردار کسی سائے دار درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ مت کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں؟ فرمایا سائے دار درخت کی تلاش میں لوگ انسان اور جانور رہتے ہیں کہ ہمیں سایہ ملے، تم اگر اس کے نیچے ناپاکی کر دو گے تو وہ اس تعفن اور بدبو کی وجہ سے وہ لوگ آرام سے اس درخت کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے منع فرمایا۔ اور اس کا اثر یہ ہے کہ عام طور سے جنات اور بھوت جن کے اوپر سوار ہوتے ہیں ان کے جرموں میں سے ایک جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی درخت کے نیچے جا کر پیشاب کرتے ہیں۔ جنات جو اس درخت کی رکشا میں رہتے ہیں وہ لوگ اس کے سر پر مسلط ہو جاتے ہیں، ساری زندگی پریشان رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ جو شخص من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج فوڈ کی نگرانی کرنے والے جو گورنمنٹ کا ایک محکمہ ہے وہ پنیر کے اندر، دودھ کے اندر، مٹھائیوں کے اندر، اپنی رکشا کے اندر معلومات میں رہ کر چند نوٹوں کی خاطر زہر ملا کر بھارتیوں کو کھلاتا ہے اور ہم کھا رہے۔ لاؤ بتلاؤ کون دنیا کا مائی کلال ہے جو اتنا دودھ تیار کر لے کہ وہ دودھ سب پی بھی رہے، مٹھائیاں بھی بن رہی، پیکنگ بھی ہو رہی اور سب کچھ ہو رہا، اس ایک دودھ سے پنیر بھی بن رہا، گھی بھی بن رہا اور مٹھائیاں بھی بن رہی، پیکنگ بھی ہو رہی، چائے بھی بن رہی۔ کہاں سے اتنے آ گئے؟ ہندوستان کہیں باہر سے دودھ امپورٹ نہیں کرتا، کہاں سے آ گیا؟ ہم اپنے ہاتھوں سے ملاتے ہیں۔ میرے آقا نے 1448 سال پہلے کہہ دیا کہ جو شخص ملاوٹ کرے چاہے کتنا بڑے سے بڑا حاجی ہو وہ ہم میں سے لیں گے، ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی نسب نہیں، کوئی اس سے رشتہ نہیں۔ ایمان کا کلمہ پڑھتا ہوگا، مسلمان کہتا ہوگا، کوئی مسلمان نہیں، اس کا ایمان اس ملاوٹ کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے اسلام کی اصل تعریف ہی یہی ہے اور نبی کی سیرت ہی اصل یہ ہے کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے اشاروں پر اپنی زندگی اور جوانی کو لگاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم کو صحابہ نے ایکسپٹ کیا۔ اس ایکسپٹ کے نتیجے میں وہی ابو ہریرہ جن کے 9 ساتھی 2 چادروں میں زندگی گزارتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس اسلام کی برکت سے آج میرا عالم یہ ہے کہ میں دنیا کے قیمتی ترین یمنی کپڑے سے اپنی ناک صاف کرتا ہوں۔ یہ اسلام کی شکشا کا نتیجہ ہے۔ سچائی پر جب بھی انسان جمتا ہے دنیا میں اس کو طاقت ملتی ہے۔ یورپ کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے سچائی کو اپنایا، امانت میں خیانت نہیں کی، چوری چکاری نہیں کی، بے ایمانی نہیں کی، زیادتی نہیں کی،
ان کے پیٹرول پمپ کے اوپر چلے جاؤ، ایک ویکتی دکھائی نہیں دیتا، اور لوگ اپنی کاروں کو کھڑا کرتے ہیں اور پیٹرول بھر کر چلے جاتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں 10 آدمیوں کی نگاہوں کے سامنے خاک ڈال کر اس کی جان بھی لے لیتا ہے، مال بھی لے لیتا ہے۔ نبی نے وہ تعلیم دی جو خدا کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اگر انسان عزت چاہتا ہے، نبی سے محبت کرنے والے عزت چاہتے ہیں، تو آؤ، وہ عزت ملے گی کب؟ جب اس عزت کا ہنر بتلانے والے نبی کی اتباع میں، اس کی سنرکشن میں تم آ جاؤ گے۔ مت مانو اس کو، لیکن اس کی سچائی سے محبت تو کرو۔ کتنے مؤلف ایسے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نبی کی حیا، نبی کی پاک دامنی، نبی کی غیرت، نبی کی عزت، نبی کی سچائی، نبی کی امانت اور دیانت کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ نبی سچ تھے، سچے تھے اور سچائی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند کر لے، اس کو سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ جب بولے سچ بولے۔ دوسری چیز فرمایا کہ اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے۔ تیسری چیز وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ہم لوگ پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کے گھر کے اندر اچھا کھانا بنتا ہے اور ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دسترخوان بچھا دیا، تم نے کھانا لگا دیا، پہلے ہمارے پڑوسی کے ہاں کھانا بھیجو پھر ہم کھائیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار اپنے گھر کی دیوار کو پڑوسی کی دیوار سے اونچا مت کرنا، کہیں اس کے گھر کی ہوا اور سورج کی روشنی بند نہ ہو جائے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے پڑوسیوں کے بارے میں۔ ہم نبی کی تعلیمات کو کچل کر یہ چاہتے ہیں کہ عزت مل جائے۔ عزت نہیں ملا کرتی، عزت نہیں ملا کرتی، ایسے نہیں عزت ملتی۔ عزت تو اس خلاق عالم کی بات کو ماننے میں ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کائنات اس کی عیال ہے، اس کے گھر کا حصہ ہے۔ اس کی اتباع کرو۔ اس نے پیغمبر بھیجے، نقیب بھیجے، امین بھیجے، رسول بھیجے، اپنے علمبردار بھیجے جو اس کی چاہت کو لے کر آئے۔ نبی کی زندگی اللہ کی چاہت ہے، نبی نے عمل کر کے اللہ کی چاہت کا تعارف کرایا، نبی نے دکھلا کر اللہ کی چاہت کا تعارف کروایا۔ اس نبی کی اتباع کرو جس نبی نے سچائی کے راستے کو تمہیں دکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، دین پر چلنا چلانا آسان فرمائے، بے راہ روی، بد کرداری، بے حیائی، بے غیرتی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔